اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کی نماز کا جہاں معاملہ آیا، مسلمانوں کو اس بات کی تعلیم دیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب مؤذن جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اپنی تجارتوں کو بند کرو اور نماز کے لیے دوڑ جاؤ۔ اور آج ہمارا معاشرہ دیکھے، جب جمعہ کا موقع آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پر ایک ہی چیز رہتی ہے، حضرت یہ دھندے کا وقت، یہ کمانے کا وقت، یہ تجارت کا وقت، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی ذکر کی طرف دوڑو، نماز پڑھنے کے لیے دوڑو۔ اللہ آگے فرماتے وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے تجارت کو بند کر دیا کرو، تجارتوں کو بند کرو، اللہ کی ذکر کے لیے دوڑو، نماز پڑھنے کے لیے دوڑو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دوڑو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی دن نماز پڑھنے کی جو فضیلتیں بیان فرمائے ہیں، اس کی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے 2 نمازوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد اللہ نے تجارت کا ذکر فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے فرمایا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، سورۃ النبا کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو تم تجارت کے لیے نکلو، فجر کی نماز کے بعد تجارت کرو، ضرور روزی دیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد اللہ ذکر فرما رہے اس نماز کے بعد بھی تم تجارت کرو، نماز پڑھنے کے بعد ہم تمہاری تجارت میں برکت دیں گے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اس کا الٹا کام کر رہا۔ اب جا کر دکانوں میں دیکھو، کئی ہمارے مسلمان جمعہ کی نماز چھوڑ کر دکانیں کھول کر بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ سے بغاوت نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کے حکموں کے توڑنے کے برابر نہیں۔ جس چیز کو اللہ اس کے رسول منع کر رہے، ہمارا مسلمان آج اس چیز کو ہٹ درمی کے ساتھ کر رہا ہے۔ جو چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے انہیں یہ کہتا کہ حضرت یہ چیز تو دیکھیں گے بعد میں، حضرت پہلے کمانے کا دھندا دیکھیں گے۔ حضرت ایک بات یاد رکھنا، دین کے معاملے میں چال بازی بھی نہیں چلتی، دھوکے بازی بھی نہیں چلتی۔ انسان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے، ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن خدا اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جہاں جس چیز پر اللہ اس کے رسول روک لگا دے، مسلمان اس چیز کو ہٹ درمی پر کرے، اللہ اس میں کبھی معاف نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ چال بازی، اللہ کے پاس دھوکے بازی، اللہ کو دھوکے دینے کے بارے میں سوچنا ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی۔ اور جو بندہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا، اللہ کے سامنے چال بازی کرتا، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دیتے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہفتے کے دن مچھلی نہ پکڑو۔ ان بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا چال بازی کی اللہ کے سامنے معلوم؟ اللہ نے کہا کہ بھئی پورے ہفتے تم مچھلی پکڑ سکتے ہو لیکن ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑ سکتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ چال بازی میرے پاس نہیں چلے گی، میں نے تمہیں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا، یہ چال بازیاں ہم نے تمہیں روزی سے بند کر دیا کیا؟ ہم تمہیں روزی دے رہے، کھلا رہے، پلا رہے، ساری چیزیں دے رہے، لیکن جو چال بازی تم کر رہے ہو، سمندر کے کنارے ایک گڑھا کھود کر تم جو ہے مچھلیاں اس میں نیچے گر جائے تاکہ ان مچھلیوں کو پکڑ لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن خدا کی مخالفت کی ان لوگوں نے۔ اللہ نے ان پر کیا عذاب نازل کیا معلوم؟ اللہ نے ان پر ایسا عذاب کو نازل کیا، بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ نے اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے ان اسرائیلی لوگوں پر اللہ نے رات رات ان نافرمانوں کو بندر بنا دیا۔ اللہ نے ان دونوں کے درمیان ایک دیوار اٹھا دی اور رات رات اللہ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیے اور لوگوں سے کہا یاد رکھنا میرے پاس چال بازی نہیں چلے گی، میرے پاس دھوکے بازی نہیں چلے گی، میرے پاس جو ہے عقل مند بندہ نہیں، عقل مندی دنیا داری بھی دکھا لو، میرے پاس اتباع چلے گی، میرے حکموں کو مان کر چلنا چلے گا۔ لیکن مسلمان جو ہے آج ہمارا مسلمان بھی یہی سوچ کر عقل مندی دکھاتا ہے، ہم اللہ کو جو ہے کچھ بھی نہیں، اللہ اجازت دے ڈالتا ہے ایسا۔ آج ہمارا مسلمان یہی چیزیں سوچتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں میں یہ چیزوں کو، ان واقعات کو، یہ چیزیں بتانے کا مقصد کیا تھا تمہیں؟ بھئی امت محمدیہ کو پچھلے انبیاء کی قوموں پر، پچھلے نبیوں کی قوموں پر جو اللہ نے عذابوں کو نازل کیا تھا، اس امت محمدیہ کو ان عذابات کا تذکرہ کرنے کا کیا مطلب رہا؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہمیں تمہیں اس لیے بتا رہے
اگر ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ضرور بضرور ہم وہ کام کر سکتے ہیں. ہم تم پر بھی عذاب کو نازل کر سکتے ہیں. یہ عبرت ہمیں تمہیں بتانا چاہ رہے. وقت ہے سنبھل جاؤ، ورنہ اللہ کے عذاب میں نہ آواز رہتی ہے نہ اللہ کی آواز میں کچھ اونچ رہتی ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو انسان سوچتے رہ جائے گا، انسان جو ہے سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، رات کو میں اچھا تھا، صبح ہوتے ہوتے میرے ساتھ کیا حالات آ گئے. رات میں مالدار تھا لیکن صبح کو اٹھا تو ایک گلاس پانی خریدنے کی بھی اس کے پاس طاقت نہیں. اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کے پاس چال بازیاں نہیں چلتی. آج ہمارے مسلمان اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے ہر طریقے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے لوگوں کو حکم دیا کہ مچھلی نہ پکڑو ہفتے کے دن، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر کیا عذاب کو نازل کیا؟ ان کے چہروں کو بندر بنا دیا اللہ نے. تو میرے بھائیوں، یہ پچھلے انبیاء کی واقعات بتا کر اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دے رہے کہ اگر تم بھی میری نافرمانی اسی طرح کرو گے تو تم پر بھی عذاب اسی طرح آ سکتا ہے.